बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना रेगुलर वीलॉग शुरू करने से पहले एक बहुत अफसोसनाक खबर अपने मोहतरम व्यूअर से शेयर करनी थी कि एक बार फिर बलूचिस्तान में 6 मजदूरों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है और उन 6 मजदूरों का ताल्लुक वो पंजाब से था। लेकिन जो ख़ास बात है वो ये कि आपको रियासती सतह पे कोई पैनिक नज़र नहीं आएगा, ना कोई उनको पूछेगा, ना कोई इजलास होगा, ना कोई बलूचिस्तान जाएगा कि वहाँ पे जो है वो हालात देखे। बल्कि अगर कोई गया तो मोहसिन नकवी जाकर कहेगा कि ये बलूचिस्तान का मसला एक SHO की मार है। क्योंकि आपको बता चुका हूँ कि मैं और आप ये 24 करोड़ वो मजदूर हैं, ये वो हम जो है वो नस्ल हैं, मखलूक हैं जो दिन रात मेहनत मजदूरी करके वो टैक्स देते हैं, इनके लिए टैक्स इकट्ठा करते हैं और ये 1 करोड़ उस पे अयाशी करते हैं। तो ये एक अफसोसनाक खबर आपसे शेयर करनी थी। अब आते हैं अपने वीलॉग की जानिब। कादी फायद ईसा के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत हुई है और 300 वकला जो सीनियर वकला हैं, जिनका PTI से या किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने ख़त लिखा है और ये ख़त हाई कोर्ट्स के तमाम जजेस को लिखा गया है। और ये वो वकला हैं जो आइनी मुकदमात में पेश होते हैं। और ये बात भी आपको बता दूं कि कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, यानी आज से, क्योंकि मैं रात को वीडियो बनाता हूं, तो आज से जो हफ्ता शुरू हो रहा है ये पाकिस्तान के आइंदा के तकरीबन 10 या 15 साल का वो तयन कर देगा। उसके बाद कंपनी यही चलेगी। एस्टेब्लिशमेंट के एक तर्जुमान ने कॉलम लिख दिया है, सुहेल वड़ाइच ने, कि जी कंपनी यही चलेगी, आपने रोना है, पीटना है, या बकौल मरियम औरंगजेब के रोएं पिटें चीखे मारें, हमने कह दिया सो कह दिया। उसके बाद है जी कि उसामा बिन लादेन की एक जो है वो दहशतगर्द साथी जिसकी तलाश में वो CIA थी, इसके अलावा जिसकी तलाश में मूसाद थी, जिसकी तलाश में रॉ थी, वो रावलपिंडी से गिरफ्तार हुई है। उसके बारे में आपको बताऊंगा। और पाकिस्तान की तारीख का पहला और आखिरी 6 वजीर दिफा, यानी क्या किस्मत पाई है पाकिस्तान के एटमी मुल्क ने कि जो है वो सुप्रीम कमांडर देखें वो 10% है लेकिन खुद बनाया गया है, और वजीर दिफा देखें, यानी मौसूफ पिछली दफ़ा 2018 में हार रहे थे तो बाजवा को फ़ोन करवा के उनके ससुर से उस्मान डार को हरवाया गया और इस बेशर्म शख्स को जितवाया गया। 2024 में ये शख्स एक बुजुर्ग खातून से बुरी तरह हारा और मान भी गया, लेकिन सुबह इसने फॉर्म 47 ले लिया और फिर इसको वजीर दिफा बना दिया गया। आज इसने ताज़ा तरीन ट्वीट क्या किया है, ये पाकिस्तान के कितने खैर खा हैं, ये पाकिस्तान को कितना चाहते हैं, इस ट्वीट से आप अंदाज़ा लगा लें। ट्वीट में ये रंगबाज और बेशर्म बंदा वो कहता है कि जी सारी PTI मिलकर वो इमरान खान को चे बना रही है। बाकी आप समझ जाएं, मैं ज़ाहिर है कह नहीं सकता कि जी वो अली अमीन गंडापुर के 15 दिन भी गुजर गए, अली अमीन गंडापुर का ढोल भी फट गया और अली अमीन गंडापुर का बाजा भी बज गया। मैंने इससे पिछले वीलॉग में भी कहा था कि ये उनसे वाकिफ नहीं है। अगर वो इनके ढोल फाड़ने पर आए, क्योंकि हम तो पाकिस्तान के हामी हैं, हम एक पाकिस्तान के हामी हैं, ना हम सूबाइयत की बात करते हैं, ना हम लिसानियत की बात करते हैं, हम तो एक कौम की बात करते हैं। लेकिन ये वजीर दिफा है, यानी ये पाकिस्तान का वजीर दिफा है। आप लगाने वालों का जिगरा चेक करें, ये जो है ना ट्वीट कर रहा है। और तारीख में शायद ही कोई इतना चे और इतना कोई गाफ हो जितना ये शख्स है, जिस शख्स के मुंह को पेचश लगे हुए हैं। लोग तो पेचश किसी और जगह से करते हैं, ये शख्स मुंह से करता है। लेकिन आज से 2 दिन पहले जब अक़वाम मुत्तहिदा में खड़ा था तो इससे हिला नहीं जा रहा था।
वो सामने बाप बैठे थे ना अपने, हिला नहीं जा रहा था। जिस तरह एक रोबोट को आप चाबी दे दें या बटन ऑन कर दें, इस तरह वहां पे पर्ची से पढ़ पढ़ के बोल रहा था। वहां बोलता ना, वहां नेतन्याहू का नाम लेता, वहां मोदी का नाम लेता, लेकिन नहीं। यहां पाकिस्तान में आग भड़कानी हो, पाकिस्तान में लाशें गिरवानी हो, पाकिस्तान में सूबों को लड़ाना हो, तो ये तारीख का, और फिर जिस तरह मैंने बताया कि ये पसंदीदा वजीर दिफा है। यानी हर किसी को कशमाला तारिक याद है, हर किसी को उसके अकाउंट याद हैं, लेकिन ये किसको चे कह रहा है? क्योंकि खुद है, इसको पता है, इनको तजर्बा है, चे क्या होते हैं, कौन होते हैं, इनको तजर्बा है। जिस बिना पे इन्होंने फॉर्म 47 लिए, इसी खूबी पे इन्होंने फॉर्म 47 लिए, क्योंकि ये चे हैं। बहरहाल ये मुबारक को उनको जिन्होंने इसको फॉर्म 47 दिया 2018 में बाजवा साहब ने, और अभी 2024 में, और फिर फॉर्म 47 देकर अपना बॉस बना लिया। उसके बाद एक 80 साला दहशतगर्द वो बरी इमाम के मज़ार पे आई और वहां से वो पीटीआई के एहतजाज में शिरकत करने आ गई। 80 साल उन मां जी की उम्र है और उनके पास से 10-10 के नोट बरामद हुए हैं। मेरा ख्याल है उनके घर वालों को भी पता नहीं है। उन बुजुर्ग खातून पे इस टिकटॉकर जो हुकूमत है, ये जो पटवालशी हुकूमत है, इसने दहशतगर्दी का मुकदमा थाना वारिस खान में दर्ज किया है। इससे पहले वाले वीलॉग में कह चुका हूं ना कि ये जो चूरन बेचा जाता है कि जी हम आज़ाद हैं और हम एक आज़ाद कौम है, एक मखसूस तबका है जो आज़ाद है, जो रोडों पे जो है वो लोगों को, जीते जागते लोगों को कुचल देता है, जो किसी नाके पर रोकने पर पुलिस वालों को सस्पेंड करा देता है, और जो नाकों पर कहता है कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, ये वो लोग आज़ाद हैं। और कोई वो 80 साल खातून, बहरहाल उस पे जो मुकदमा मां जी पे दर्ज हुआ है वो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि पुलिस अफसरान की गाड़ियों पर पत्थर बरसाए गए, पुलिस अफसरान से राइफलें छीन कर हवाई फायरिंग की गई, खौफ व हरास फैलाया गया। अब आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि ये किन लोगों की हुकूमत है, ये किन लोगों को मुसल्लत किया गया है। लेकिन आपने सबसे ज्यादा दाद और सबसे ज्यादा तालियां बजानी हैं इनको जो है ना वो मुसल्लत करने वालों पे, कि जिन्होंने इन लोगों को मुसल्लत किया। पूरी दुनिया इनके बारे में जानती है, पूरी दुनिया। नहीं जानते तो चिराग तले अंधेरा। जिनके पास सबसे ज्यादा मालूमात हैं, जिनके पास वीडियोज हैं, जिनके पास ऑडियोज हैं, जो बेडरूम्स में कैमरे लगाते हैं, सिर्फ उनको नहीं पता इनका, बाकी पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तानी लोगों को भी पता है। मैंने आपको कहा था कि यकीन करें, इस वक्त पाकिस्तानी इजराइल और इंडिया से ज्यादा नफरत वो इनके चेहरों से करते हैं, इनकी बातों से करते हैं, इनके झूठों से करते हैं, क्योंकि 40 साल से भुगत रहे हैं, रूह बदल बदल के। कभी कौन सा बूट पकड़ लेते हैं, कभी कौन सा बूट पकड़ लेते हैं, कभी किस बूट पे जुबान रख देते हैं, कभी किस बूट पे जुबान रख देते हैं, और फिर जब यहां से भागते हैं लंदन में जाकर इनकी कब्ज खुल जाती है और वहां पे फिर इनकलाबी बन जाते हैं। यानी इनका इनकलाब, वो याह्या खान ने कहा था ढाका के आखिरी दौरे के वक्त कि जब मेरा जहाज ढाका से 30 किलोमीटर दूर चला जाए ना, फिर पीछे से ऑपरेशन शुरू कर देना। ये कमांडर इन चीफ था, ये सरबराह था, 30 किलोमीटर दूर चला जाए। तो जब 30 किलोमीटर दूर जहाज गया तो उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया। ये जो मखलूक है ना, इनकी जो है ना वो बड़ी गैस होती है हवा में, यानी ये खारिज भी करना चाहते हैं लेकिन डर। और फिर जो ही लंदन पहुंचते हैं वो याह्या खान की तरह, अब सुना है फिर इनके टिकट कंफर्म है, वहां पे ये फिर यानी उठ उठ जितने पद मारेंगे लंबे लंबे 2-2 मिनट के, फिर ये वहां पे बयानियां बनाएंगे और फिर वहां पे ये इनकलाबी बनेंगे, क्योंकि इनका इनकलाब एक बड़ी जो है ना वो आबो हवा का मोहताज है वहां पे जाकर जो है। लेकिन
ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے جرنیل، کیا بات ہے ان کی، اور کتنے زبردست ہیں وہ جو ان ہیروں کو چن کے لاتے ہیں۔ بہرحال اس 80 سال کی ماضی پر، اور اب دیکھا جا رہا ہے کہ اسامہ بن لادن کے ساتھ اس ماضی کے تعلقات کیسے تھے، ایمن الزواری کے ساتھ کیسے تھے، صدام حسین کو سنیں بایولوجیکل ویپنز یہ ماضی مہیا کرتی تھی، معمر قذافی کے ساتھ ٹیلی فون پر یہ رابطے میں تھی، یہ سارا یہ نکال لیں گے، یہ آپ بے فکر رہیں، یہ ابھی تو ایف آئی آر درج ہوئی ہے، پھر یہ جو ہے نا پیچھے نکال لیں گے کہ یہ سارا ہمارے پاس ثبوت موجود ہے۔ جس طرح وہ کمشنر چٹھا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ میں نے سب کچھ جو کہا تھا نا کہ جی وہ دھاندلی ہوئی ہے، تو یہ میں نے جنرل فیض کے کہنے پر کہا تھا، یعنی وہ اس نے بھی یہ کہہ دیا ہے، جنرل فیض نے مت لو۔ بہرحال یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سہیل وڑائچ صاحب، یہ پاکستان کا دانشور ہے، یعنی آپ یہاں سے اندازہ کریں نا، یہ پاکستان کا دانشور ہے، یہ کالم لکھتا ہے، یہ جیو پہ لاکھوں روپیہ لیتا ہے، آپ اس کی کبھی گفتگو سن لیں، کبھی پپیتے کی طرح ان کا چہرہ مبارک جو ہے نا وہ ملاحظہ کر لیں۔ میں آتوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے کالم لکھا ہے کہ جی طاقتور حلقوں نے وہ کہا ہے کہ یہی کمپنی چلے گی، آپ 8 فروری کو ووٹ جس کو مرضی ہے دیں، آپ آگے چل کے 10 مارچ کو الیکشن ہوتا ہے تو جس کو مرضی ہے ووٹ دیں، آپ نے جو کرنا ہے آپ نے سر نیچے ٹانگیں اوپر کرنی ہے، آپ نے مرغا بننا ہے، یہ ملک کا بیڑا گار کر دیں، یہ معیشت کا بیڑا گار کر دیں، یہ یہاں سے سرمایہ باہر لے جائیں، یہاں پہ ٹک ٹاکیں بنیں، یہاں پہ فیشن شو ہو، جو بھی ہو۔ ہم نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ فرعون کا دور چل رہا ہے، یعنی وہ فرعون نے جو ہے نا وہ اینڈ پہ یہی کہا تھا کہ میں خدا ہوں، تو وہ سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی طاقتوروں نے کہا ہے، وہ کہا تھا سردار ریاض صادق نے، آج کل تو بڑے پیارے ہیں ان کو، کہ جی چیف جب ہمارے پاس آئے نا ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور ماتھے پہ پسینہ تھا۔ یہ سردار ریاض صادق جو آج کل اسپیکر ہے، طاقتوروں کے بارے میں ریاض صادق نے کہا تھا، جس طرح بھی میرے چہرے پہ پسینہ ہے نا، ٹانگیں تو میری نہیں کانپ رہی لیکن ماتھے پہ پسینہ، یہ ریاض صادق نے اسمبلی میں کہا تھا، یہ ہم پہ طاقتور ہیں۔ میں نے کل پرسوں آپ کو بتایا تھا، ایک بڑی خوبصورت بات بتائی تھی آپ کو کہ جو حکمران وہ اپنی عوام کے سامنے جواب دے اور عاجز ہوتے ہیں نا، وہ دنیا کے لیے شیر ہوتے ہیں، شیر۔ اور جو اپنے حکمرانوں پہ، اپنے لوگوں پہ شیر ہوتے ہیں نا، اپنے لوگوں پہ، وہ دنیا کے باہر یا ملک سے باہر چوہے ہوتے ہیں، چوہے۔ فتح علی خان ٹیپو کو وہاں سے شروع کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ لیں، بعد میں آ جائیں فتح علی خان ٹیپو کے بارے میں پڑھ لیں، اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں پڑھ لیں، یعنی یہ جتنے بھی آپ نے، وہ اپنے لوگوں کے لیے اس طرح ہوں گے لیکن دوسروں کے لیے شیر ہوں گے، اور یہ ہم پہ شیر ہیں۔ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں نا، یہ ہم پہ شیر ہیں، اور باہر کل پرسوں سے ناچنے پہ گھنگرو توڑ رہے ہیں بھومپو کہ قرض مل گیا ہے، کھانے قرض، کھانے سود، پلنا آئی ایم ایف کے پیسوں پہ۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ آئی ایم ایف کے جو پیسے ہوتے ہیں نا وہ مختلف ملکوں سے آتے ہیں، اور سب سے زیادہ پیسے کس انڈسٹری سے آتے ہیں بتایا تھا میں نے، پورن انڈسٹری سے، پورن انڈسٹری سے آتے ہیں، ڈانسنگ کلب سے آتے ہیں، قبہ خانوں سے آتے ہیں، چکلوں سے آتے ہیں، کھانے وہ بننا صلاح الدین ایوبی۔ ہم تو اسرائیل کو نہیں عمران ماننا چاہتا تھا، اسٹیبلشمنٹ نہیں ماننا چاہتی تھی، بننا صلاح الدین ایوبی، مارنے قرضے پورن انڈسٹری کے، جانچ مارنے سود، بننا صلاح الدین ایوبی، ٹھیک ہے مان لے لیا۔ بہرحال اس پپیتے کے منہ والے نے کہا ہے کہ عمران خان زمینی حقائق کا جو ہے نا وہ زمینی حقائق کو سمجھیں، پھر زمینی حقائق کو سمجھیں تو آزاد کیوں ہوئے ہیں؟ زمینی حقائق تو یہ ہیں کہ گورے ان ججوں سے اچھے تھے، ان ججوں سے گورے اچھے تھے۔ زمینی حقائق کو سمجھیں تو گوروں کی ایڈمنسٹریشن ان سے اچھی تھی۔ زمینی حقائق پائیں تو زمینی حقائق پائیں تو ان کی طرح لہو نہیں پیا تھا گوروں نے جس طرح یہ پی رہے ہیں۔
پھر زمینی حقائق پہ آئیں. کیوں زمینی حقائق مانے عمران خان؟ یہ سہیل وڑائچ جیسے لوگ یہ حسین علیہ السلام کو کہتے کہ آپ زمینی حقائق مانیں اور سمپل بیعت کر لیں، ورنہ وہ دیکھیں سامنے شمر کھڑا ہے اور عمر بن سعد کھڑا ہے اور اتنے لشکر کھڑا ہے. یہ لوگ ہیں، یہ لوگ کہتے کہ جی زمینی حقائق مانیں. کیوں زمینی حقائق مانیں؟ کسی کے باپ کا ملک ہے، ہم کسی کے غلام ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص کو کہا تھا، گورنر مصر کو، یہ لوگ آزاد جنے ہیں، ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے ان کو، تم کون ہوتے ہو ان کو غلام بنانے والے؟ تم کون ہوتے ہو ان کی پیروں میں جو ہے نا بیڑیاں ڈالنے والے؟ یہ عمر نے کہا تھا عمر بن عاص کو، جب اس کے بیٹے نے ایک غریب عرب کے بیٹے کی جو ہے نا وہ کمر ادھیڑ دی تھی ہنٹروں سے، عمر بن عاص کے بیٹے نے، تو عمر نے فرمایا تھا کہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا، ہماری ماؤں نے ہمیں آزاد نہیں جنا، ہم کسی کے غلام ہیں. کیوں غلام ہیں؟ ہم تو نوکر نہیں ہیں، پکڑ کے لے کے جانا ہے تو لے جائیں، الٹا لٹکانا ہے تو لٹکا دیں. میں نے کہا ہے نا کہ آپ ہم پہ شیر ہیں، ہم پہ شیر ہیں آپ. صدیق سالک نے کہا تھا کہ جب پاکستان ٹوٹا تو میرے ساتھ ایک نوجوان افسر رو رہا تھا زارو کتار، تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ جوان فکر نہ کرو، ہم ایسا گھاؤ لگائیں گے، ایسا گھاؤ لگائیں گے انڈیا کو کہ انڈیا یاد رکھے گا. کدھر ہے وہ گھاؤ؟ کیا لگایا انڈیا کو گھاؤ آپ نے؟ انڈیا نے وہ کشمیر بقایا بھی نگل لیا آئینی طور پہ. کیا ہوا؟ ہاں ہم پہ آپ شیر ہیں، ماریں، کوڑے ماریں، جو ہے نا الٹا لٹکائیں، ٹانگوں سے بال کھینچیں اور جو مرضی کریں. ظاہر ہے سہیل وڑائچ جیسے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، چون چینل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم گستاخ ہیں، ماریں، ادھیڑ دیں، کمرے ادھیڑ دیں، بات کرنے سے باز نہیں آئیں گے. بالکل کہ جی وہ عمران خان زمینی حقائق کا مر نہیں چاہتے لوگ. حسن نصر اللہ نہیں شہید ہو گئے تو پھر یعنی یہاں پہ کس نے اسٹامپ لکھوایا ہوا؟ ہر کسی نے جانا ہے. کوئی حسن نصر اللہ کی طرح جائے گا، کوئی پرویز مشرف کی طرح جائے گا، کوئی باجوے کی طرح گھر سے ہی نہیں نکلے گا کہ لوگ وٹے مار سن. بہرحال جی کمپنی یہی چلے گی، حکم آ گیا ہے، حکم حاکم ہے اور خداؤں کا حکم ہے. ٹھیک ہے چلے کمپنی سارا کہ جی ملک آپ کے سامنے ہے. 300 وکلا ہیں بڑے زبردست سینئر وکلا جو آئینی مقدمات میں پیش ہوتے ہیں. میں نے پہلے آپ کو انٹرو میں بتا دیا کہ آج سے سوموار سے 30 ستمبر سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے نا، یہ پاکستان کے 10 سے 15 سال کا تعین کر دے گا. اگر قاضی فائز عیسیٰ بے ایمان بد دیانت کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو یہ ڈیتھ وارنٹ ہیں پی ٹی آئی کے، عمران خان کے، آئین پہ چلنے والے ہر شخص کے، انسانی بنیادی حقوق کے یہ ڈیتھ وارنٹ ہیں. یہ عمران خان کو پھانسی بھی دے گا، یہ پی ٹی آئی پہ پابندی بھی لگائے گا اور یہ جو کہیں گے وہ کرے گا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بندہ نا کوئی پردہ رکھتا ہے، یعنی تھوڑا سا نا شرماتا ہے. یہ ایسا ہیرا ان کے ہاتھ میں آیا ہے. عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ مجھے جب میں اغوا تھا، عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ مجھے ایک بندے نے کہا، اس وقت عمر عطا بندیال چیف جسٹس تھے، کہ مجھے ایک نقاب پوش نے کہا آپ کو بہت جلدی چھوڑ دیا جائے گا، ذرا بات پہ غور کرنا ہے. سنتے میرا ویلاگ بہت کم لوگ ہیں، بہرحال آپ کی مرضی ہے، آپ سنسنی سنتے ہیں، خبریں سنتے ہیں. تو عمران ریاض نے کہا کہ مجھے نقاب پوش کہتا ہے کہ آپ کو بہت جلد چھوڑ دیا جائے گا. میں نے کہا کب؟ تو وہ نقاب پوش کہتا ہے جب ہمارا چیف جسٹس آئے گا، ہمارا چیف جسٹس آ رہا ہے. میں نے کہا آپ کا کون سا چیف جسٹس؟ وہ کہتے ہیں بس ہم بندیال کے ہوتے ہوئے یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے، بندیال جائے گا ہمارا چیف آئے گا، یہ عمران ریاض کہتے ہیں، پھر ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. بندیال گیا، کون آیا؟ قاضی فائز عیسیٰ. یعنی دیکھیں کب سے کہ ہمارا چیف پہلے سے ہو گیا تھا. شہزاد اکبر صاحب نے انکشاف کیا ہے نا کہ کرونا وائرس ہوا تھا جناب کو، تو بڑا کوئی کمینہ قسم نہ کرونا وائرس آئی جو قاضی کو چھوڑ گیا زندہ. تو بہرحال جی وہاں پہ قائد اعظم ہسپتال میں ایک بریگیڈیئر صاحب نے عیادت کی تھی، قاضی فائز عیسیٰ کو ساری چیزیں سمجھائی تھی، دکھائی تھی. ابھی چیف نہیں بنے تھے، بس وہ دن اور آج کا دن. قاضی صاحب آگا بے فکر رہو سر، اٹینشن، اسٹینڈرڈ ٹیز،
جو پھر اس کے بعد اور عمران ریاض کہتے ہیں کہ مجھے نقاب پوش نے کہا ہمارا چیف آ رہا ہے پھر آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. تو 300 وکلا نے خط لکھا ہے کہ جی یہ اس طرح ہوگا جس طرح پی سی او کے تحت حلف لیں. انہوں نے ہائی کورٹس کے ججوں کو بھی خط لکھا ہے. اور ان 300 یہ میں نے آپ کو بار بار بتا رہا ہوں ان وکلا کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان میں سے زیادہ تر وکلا پی ٹی آئی کے خلاف ہیں. مثلا ایمان مزاری تو اس کی ماں پی ٹی آئی کی منسٹر تھی تو وہ خلاف تھی. اچھی بات ہے, اپنی رائے ہے, وہ نہیں تھی پی ٹی آئی میں, بالکل ٹھیک ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ بھی شامل ہیں. اور اس میں ایسے ایسے وکلا یعنی کسی وکیل کا نام بچا ہی نہیں ہے. 300 وکلا نے خط لکھا ہے, کھلا خط, اور ہائی کورٹس کے ججوں کو بھی لکھا ہے کہ جی یہ منصور علی شاہ کے اختیارات ختم کرنے والی بات ہے. اگر ایک اور کورٹ بن گئی اور اس کا کورٹ قاضی فائد عیسیٰ بن گیا تو پھر قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور قاضی کی ایکسٹینشن, یہ ڈیتھ وارنٹ ہیں عمران خان کے, صدیق جان بھی اعتراف کر چکے ہیں, یہ ڈیتھ وارنٹ ہیں پی ٹی آئی کے. پھر لوگ بھول جائیں یہی ہوں گے. ویسے انہوں نے طاقتوروں نے کہہ دیا یہی کمپنی چلے گی, اور کس بیس پہ کہا ہے کہ یہ لانتی اور یہ لعین اس کو ایکسٹینشن مل جائے گی اور کمپنی یہی چلے گی. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.